الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب کریم کی جو آیات ہیں، ان آیات کا انکار ہمارے جہنم میں جانے کا باعث اور سبب، اور پھر وہ دوزخ جہنم ایسی ہے کہ جس میں ڈال کر ان جلدوں کو جھلس دیا جائے گا. جب یہ جھلس جائے گی تو پھر ان کو نکالا جائے گا، جلدیں بدل دی جائیں گی، پھر جہنم داخل کر دیا جائے گا، پھر جلد جل جائے گی، پھر باہر نکالا جائے گا. گویا یہی صورتحال ہے جو رہے گی، ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب چکھتے رہیں. میرے بھائیوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ان تفہیمات کو صحیح معنوں میں لینے پر آئے تو کفایت کرتی ہے. ایک بات، ویسے تو ہمارے ہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ آئندہ کے لیے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ موقع پر سوال نہیں. یہ میں ہمبل ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ موقع پر سوال نہیں. اب یہ موقع آ گیا ہے تو اس پر اس کا سوال کر دیا جائے کہ جی اب بتائیں آپ. بہرحال عرض کر رہا ہوں، یہ جو آج کل یہ رات جو شبرات کے نام سے ہمارے یہاں معروف ہے، شب برات، یہ کیا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک گرنتھی شیعوں کی پہنچ گئی ہمارے ہاں اہل سنت کے، اور ہم نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا. میں مختصر وقت میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ یہ بات کہاں سے چلی. اصل میں مسلمانوں کی پہلی تقسیم ہونے والی جماعت ہے جسے شیعان علی کہتے ہیں، یعنی علی کا گروہ. اور علی کے گروہ کا جو نظریہ امامت ہے، ان کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت علی کے حسن، حسین، اور یوں یہ ایک سلسلہ ان کا آگے چلتا رہا. 11واں امام انہوں نے حسن عسکری کو کہا، اور حسن عسکری کا بیٹا جس کا نام امام محمد کے نام سے معروف ہے، وہ ان کا 12واں امام، جسے آج کل ہمارے ہاں امام مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں یہ تاریخ کی ایک بات ہے، میں تاریخ کا قاری نہیں، نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ اس کے مطابق میں کوئی اپنا سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بات تھی سامنے آئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ جو 12واں امام ہمارا امام غائب ہے، وہ جب وقت آئے گا جب شیعہ اس گروہ اپنے آپ کو اس طرح مضبوط سمجھے گا کہ وہ اس پوزیشن میں اب چلے گئے ہیں کہ ان کا کنٹرول آ گیا ہے، تو وہ 12واں امام ان کا آئے گا جسے امام مہدی کہتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی وہ رات ہوگی جس رات کے انتظار میں، جس خوشی میں آج بھی یہ پٹاخے وغیرہ چھڑائے جاتے ہیں۔ یہی نظریہ چلتے چلتے اہل سنت کے ہاں بھی کئی ایک نظریوں سے معروف ہوا۔ تو ان میں ایک روایات میں امام ترمذی نے ایک روایت دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعہ سے، جو درمیان میں رستہ گنا جاتا ہے۔ میں وہ بات پہلے عرض کر دوں کہ چونکہ یہ روایات ہیں اور درمیان میں جو راوی جاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک، ان راویوں کی روح سے اسی روایت میں امام ترمذی نے خود اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، اور پھر اسی روایت کے متعلق امام بخاری نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب وہ سن لیجئے وہ ہے کیا، کیونکہ مضمون بھی دیکھیں گے کہ اس میں مضمون کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اٹھی رات کے پچھلے وقت، تو آپ کو میں نے اپنے کمرے میں نہ پایا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے نکلی۔ خیال تھا، روایات میں یہ بات بھی ہے کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج کے گھر میں گئے ہیں۔ یہ باتیں بھی کرنا سٹیج پر مجھے تو اچھا خیر نہیں لگتا کہ ایسی باتیں کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی باتیں ہیں۔ سو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو ان کے پیچھے گئی۔ تو جب ان کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ بقیع کے قبرستان میں دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تھوڑا مختصر وقت میں یہ عرض کروں کہ کہا کہ عائشہ تجھے کیا خوف لگا رہتا ہے میرے سے؟ اللہ تیرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اب ان الفاظ پر آپ خود غور کر لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رات کے وقت اللہ رب کریم آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر ان کے مطابق اس رات، باقی روایات کے مطابق ہر رات، یعنی اس روایت کے مطابق ایک رات، اور باقی جو روایات ہیں کتب روایات کے اندر ان میں ہر رات کی بات ہے کہ اللہ رب کریم رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر آ کر یہ پکارتے ہیں کہ حل من مستغفر حل من مستشفین، ہے کوئی میرے سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی حاجت مند جو میرے سے حاجت طلب کرنے والا ہو۔ تو یہ باقی روایات کے مطابق ہر رات، اور اس روایت کے مطابق جسے امام ترمذی نے روایت بھی کیا خود ہی ضعیف کہا، امام بخاری نے بھی اس کو ضعیف کہا، متفق ایک بات ہے کہ یہ بات بھی صحیح پہنچتی نہیں، پھر اس پر اتفاق کیسے ہوا یہ کچھ پتہ نہیں۔ اور کسی ایک صحابی کا بھی اس رات کے اوپر ایک صحابی کا بھی واقعہ معروف نہیں ہوا بعد میں کہ کسی ایک صحابی نے یا سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت میں اس رات کو باقی راتوں سے بہتر جانا ہو۔ اس رات کے متعلق معروف ہوا کیا کہ بنی کلیب ایک خاندان تھا، ان کے ہاں بکریاں بہت تھیں، بکریاں بھیڑیں بہت رکھی تھی۔ کہا کہ بنی کلیب کی جو بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کے بالوں کے برابر اللہ رب کریم اس رات میں
لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ وہ اس رات سے مراد یہ رات ہے یا رات کا یہ حصہ ہے جو ہر رات میں ہوتا ہے، یہ آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ مجھے چونکہ یہ بات سوال کیا گیا کہ بھئی اس رات کے متعلق بتائیے، تو میں عرض کر رہا ہوں اس رات کے متعلق یہ ایک روایت جسے خود راوی روایت کرتے وقت یہ کہتے ہیں یا محدث یہ بیان کرتے وقت کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور ہے بھی اس روایت کے مطابق ایک موقع ہے، اور باقی روایات کے مطابق ہر رات کا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان روایات میں صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ ہر روز اللہ رب کریم رات کے تیسرے حصہ میں یا آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی میرے سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجات جس کی ہوں تو میں پوری کروں۔ اور یہی وہ اصل میں وقت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود تک پہنچانے والا وہ جو تہجد کا وقت ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ تو ہر روز کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر اس کو قرآن کریم کے اندر 2 آیات گنی جاتی ہیں جن کے اوپر اس کو مرتبط کیا جاتا ہے، تو وہ بات آتی ہے قرآن کے نزول کی، تو اس کے متعلق یہ بات دوسرے بارے میں ہی ہم واضح پڑھ آئے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، اگر وہ کوئی خاص رات اگر ہے تو وہ رمضان المبارک میں آنے والی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر یہ اس کا نزول شروع ہوا ہے، اس میں سارے اتفاق رکھتے ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتا۔ گویا مختصر میں یہ عرض کروں کہ یہ دراصل شیعوں کا ایک معاملہ بنایا ہوا ہے جسے ہم نے قومی طور پر اپنا لیا ہے، اور آج اس رات کے اوپر ہم سارا زور لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی کوئی تخصیص ایسی قرآن کریم نے نہیں دی، کوئی روایات نے ایسی تخصیص نہیں دی، اس لیے خواہ مخواہ کی ایک کہانی ہے جس کے اوپر آج ہم بہت لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ ہاں وہ رات جس کے متعلق قرآن کریم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ وہ رات تو قرآن کریم نے بتا دی، وہ رات رمضان المبارک میں ہے، وہ نہ رمضان کے پہلے کبھی آتی ہے رمضان میں۔ تو یہ خواہ مخواہ کی کہانیاں ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا یاد رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، پھر وہ بات آخر میں عرض کر رہا ہوں، ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا، تم ان آیات کا انکار کر کے آگ کا ایندھن بنو گے، نصلیہم نارا، آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب یہ جھلس جائیں گی جلدیں تو نکالا جائے گا، یہ جلد تبدیل ہو جائے گی، یہ پھر دخل کر دیا جائے گا۔ گویا وہ عذاب ایسا ہے جسے اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ عذاب الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ہر لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ یہی ہماری تباہی کا سبب بن جائیں گی اگر تسلیم نہ کیا، یہی ہماری اس جہنم سے بچنے کا سبب ہے اگر ان کے مطابق عمل کر لیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك